اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وزارت خارجہ جو ہے نہ وہ وزیر نہ سینیٹر. اب خواجہ آصف جو ہیں وہ کچھ مدت کے لیے وزیر خارجہ رہے ہیں. میرا خیال شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت میں ان کے دور میں. اور ایک زمانے میں تو جو ہمارے قمر باجوہ صاحب تھے انہوں نے تجویز پیش کی تھی نواز شریف صاحب کو کہ مریم بی بی کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے. تو وزیر خارجہ ایسا ہوتا ہے نا جس کا کوئی تعارف بھی ہو اور جس کو کوئی ریکگنائز بھی کرتا ہو اور اس کے اندر پھر صلاحیت بھی ہو. تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جیسے، اب بھٹو صاحب کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا تھا بالکل، اور ایک صلاحیت بھی ان میں ہے، تو وہ بھی ایک اچھے وزیر خارجہ بنے. صحیح. لیکن اب وہ تو آ نہیں رہے. اب تو یہ بھی ہوگا کہ پھر وزیر خارجہ جو ہے تو خواجہ آصف صاحب اگر نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہو جائیں. تو ایک ابھی یعنی آپ مطلب ان کو کچھ نہ کچھ بنانا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بھائی پارٹی چلنی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی پہ احسان کرنا ہے کہ اس کو کچھ دے دو. جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، جو اس کی کشتی جو ہے اس کو اس کے ملاح بنے رہے ہیں یا ملاح کے ساتھ رہے ہیں، ان کی ضرورت تو ہوگی نا آپ کو. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اب یہ حسن اقبال ہیں، یہ تو بنے بنائے وزیر منصوبہ بندی ہیں. سی پیک بھی ان کا یعنی اس کی ایکسپرٹیز ہے. لیکن وہاں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کیونکہ وہاں جہازیب صاحب کا تقرر ہو چکا ہے نا، تو داخلہ نہیں، اب یہ ہو سکتا ہے داخلہ پہ آ جائیں، ہو سکتا یہ اس میں آ جائیں، اطلاعات میں آ جائیں. اور مگر ان کی اگر ان سے پوچھیں تو ان کا دل تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اٹکا ہوا ہے. اچھا. تو بہرحال ابھی تو دیکھیے انار بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور کس کو کیا ملتا ہے تو عطا اللہ تعالی نوجوانوں میں ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے اطلاعات، وزیر اطلاعات اویس لغاری بھی ہیں. آپ دیکھیے ادھر بلوچستان سے بھی ہوں گے کچھ امیر مقام جو ہیں، کے پی کیسے بھی ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو بھی لوگ ہیں، سردار یعقوب ناصر جو ہیں وہ بھی ایک پرانے مسلم لیگر ہیں. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ کیسی پھر ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں ان کو بھی وزارتیں ملنی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک فری ہینڈ ہے. مولانا تو اپنا ہی پنڈ چھوڑ گئے. بالکل. مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو کہا کہ ہم تو بیٹھے گئے نہیں، یعنی اقتدار کی نہ وہ صدارتی انتخاب میں بھی کوئی حصہ، بلکہ اب ان کو یہ ہوا کہ ان کو جو کے پی کے کی اسمبلی ہے نا اس میں جو وہ سیٹیں جو تھیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں آنی چاہیے تھیں اور جن پہ سنی کونسل نے کلیم ڈالا ان کی جھولی میں آ جائیں، الیکشن کمیشن نے ان کو نہیں دی ہیں. اب وہ نشستیں کے پی کے کی جو ہے وہ تقسیم ہو کے 10 تو آ گئی ہیں جے یو آئی کے حصے میں اور 8 آ گئی ہیں مسلم لیگ نون کے حصے میں اور 6 آ گئی ہیں پیپلز پارٹی کے حصے میں. گویا اپوزیشن جو ہے عید ہو گئی، وہ تو وہاں پھر خواتین کی ہوگی نا، عورتوں کی ہوگی. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا جو ہیں جن کے تو تعلقات کے بہتر ہو رہے تھے نا پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، لگ رہا تھا بظاہر ایسا، تو مولانا آیا وہ نشستیں قبول کرتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں؟ اچھا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم مطلب ہمیں اوورآل انتخاب سے جو ہے وہ اعتراض ہے کہ یہ سارا کا سارا غلط ہے. یہ جو ہے نا کیا وہ مردہ شکار مردہ شاہوار سزاوار شہباز نہیں. اچھا، یہ جو مردار ہے نا یہ شاہین نہیں کھاتا، اس کے لیے گدھ چاہیے، گدھ چاہیے. ایگزیکٹلی. تو مولانا کہے نہیں بھائی ہم تو جو ان کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ ابھی سپریم کورٹ میں ان کو مقدمہ لڑنا ہے، وہاں جائے گا، وہاں جائیں، ہم تو حلف نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں کیا کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا تو پھر اٹھا لیا. جیسے ہمارے اجاز الحق جو ہے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، ووٹ بھی دے دیا شہباز شریف صاحب کو. پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. داخلے میں خانہ، تو قوم کے وسیع تر مفاد میں اب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں.